عزت فرمائیں گے۔ کیسی عزت؟ وہ عزت یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ دسترخوان لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ دسترخوان لگائیں گے۔ اب اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان ہے، تو کیا کیا آئٹم ہوں گے آپ خود سمجھتے ہوں گے۔ ہم یہاں پر کیا کیا چیزیں جوڑتے ہیں ایک دسترخوان کو سجانے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو روزے دار ہیں ان کے لیے دسترخوان لگائیں گے تو کیا کیا جوڑیں گے؟ لوگ بیٹھ کر مزے لے کر کھائیں گے، مزے لے کر پیئیں گے، لیکن کچھ لوگ، کچھ جماعت ہوگی جو ابھی بھی حساب میں مصروف ہوگی، ان کا حساب و کتاب ختم نہیں ہوگا، لیکن روزے دار اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ دیکھیں گے بھائی یہ کیا، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے میں ہیں، پیٹ بھر رہی، لیکن ہمارا حساب ہی مکمل نہیں ہوا نا، تو ان سے کہا جائے گا یہ روزے دار ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہتے تھے، دنیا میں اللہ کے لیے پیاسے رہتے تھے، دنیا میں اللہ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہاں پر دسترخوان میں جگہ ملی ہے۔ اور تم لوگ حساب میں لگے ہوئے ہو، اس لیے کہ تم لوگ رمضان جیسے پاک معزز مہینے میں بھی تم لوگوں نے روزہ ہی کو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، اس لیے تم لوگ حساب میں لگے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سحری کا انتظام کروائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ افطاری کا انتظام کروائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھر بھر کر اناج باقی اسٹاک رکھا ہوا ہو، روزے دار بھوکے، یعنی افطاری کا انتظام نہ ہو سکے، سحری کا انتظام نہ ہو سکے۔ خصوصاً میری گزارش ہے کہ کوئی دو چار آدمی جو چندہ کرنے کے لیے سفیر آتے ہیں ان کا انتظام کر لیں، شام کو آتے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، جو بھی سفیر آتے ہیں مؤذن صاحب سے گزارش ہے وہ اپنا ان کا نام لکھوا دیں کہ بھئی تم کو افطاری کا انتظام ہوا ہے کیا، تم کو سحری کا انتظام ہوا ہے کیا، پوچھ کر ان کا نام لکھ دیں، نام لکھ کر کسی صاحب کو کہہ دیں کہ بھئی تم ان کی سحری کا اور افطاری کا انتظام کر دیں۔ کوئی بھی بندہ نہ نہیں کہے گا، جو اپنے گھر میں گوشت مچھی کھاتا ہوگا وہ نہ نہیں کھائے گا، وہ اپنے لیے جو پیٹ بھر کر سحری کرتا ہوگا وہ کسی سفیر کے لیے، کسی مسافر کے لیے وہ نہ نہیں کھائے گا، وہ تو انتظام کرے گا، ہاں بھائی سحری کا مجھے ثواب مل جائے گا، افطاری کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، کوئی ہمارے علاقے میں کوئی چندہ کرنے کے لیے آیا ہو، کوئی مسافر آیا ہو، وہ پوچھنے سے شرماتا ہو، لیکن سحری نہ کیے بغیر بھوکا روزہ رکھ کر جائے تو ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو کھانا کھلانے کے لیے تھا لیکن وہ کھائے بغیر واپس چلا گیا، کوئی مسافر آیا افطاری کرے بغیر وہ واپس چلا گیا۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ موقع ہے، یہ رمضان جیسا موقع ہے، اس موقع میں ثواب حاصل کرنے کے لیے خدمت کو تلاش کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی